یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آدم پاک علیہ السلام سے جو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا وہ تو ختم ہو چکا ہے سوائے 80 لوگوں کے. پھر جناب نوح علیہ السلام سے اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ایک تو اب تباہ ہو گیا، ہلاک ہوا، وہ طوفان میں ختم ہوا. وہ اکیلا نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی. اب یہاں پر مورخین کہتے ہیں کہ جو بیٹا تھا وہ پہلے سے نوح علیہ السلام کے کسی اور شوہر سے تھا، اور جب وہ زوجیت میں آئی تو اس وقت تھا تو ساتھ لائی، اور جب وہ ساتھ لائی تو جناب نوح علیہ السلام 900 سال تک اپنے گھر کے باہر تھے، تبلیغ کر رہے تھے. اب جیسی ماں تھی ویسا بیٹا نکلا، ویسا بیٹا تھا. یعنی کیا ہوا؟ ماں نافرمان تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی جو بیوی تھی وہ نافرمان نکلی، جس کے سبب وہ بھی تباہ ہوئی، اور اسی کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہلاک ہوا. 3 بیٹے حضرت نوح کے وہ ساتھ آئے، جن میں سے ایک سام، جن کو حضرت سام کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے بابرکت فرزند حضرت سام ہیں، جنہیں اللہ نے نبوت کے عظیم سلسلے کے لیے چنا. آپ نبی نہیں تھے مگر نور نبوت جو تھا وہ 3 بیٹوں میں حضرت سام میں منتقل ہوا. اور یہ کون ہے حضرت سام؟ انہی سے نسل عرب، آج جتنے بھی عرب ہیں مڈل ایسٹ میں، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، اور اہل فارس اور رومی، بنی اسرائیل اور ایرانی، یہ جناب سام ان سب کے جد ہیں. اسی طرح دوسرا بیٹا حامان، حامان سے جو نسل چلی افریقی، یہ افریقہ سائٹ پر جتنی بھی کنٹریز ہیں، اب جتنے افریقی ہیں، مصری ہیں، کنعانی ہیں، یہ تمام حام کی نسل سے ہیں. اسی طرح تیسرا بیٹا یافس، یافس سے جو نسل چلی، جتنے بھی ترک ہیں یہ ترک یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور تاتاری ہیں، اور یہ یورپین، جتنے بھی یورپین ہیں، اور چینی، روسی، اور ان کے علاوہ منگول، یہ جتنی اقوام ہیں یہ سب یافس کی اولاد میں سے. اور ایک اور بات عرض کروں، قیامت سے قبل جو یاجوج ماجوج ہوں گے یہ بھی یافس کی اولاد میں سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج نہ جانے کون سی یہ کوئی بلا ہے، یہ کون سی مخلوق ہے. یہ حضرت نوح کے علیہ السلام کے جو تیسرے جو بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، یاجوج اور ماجوج، جو قیامت سے قبل آئیں گے. تو یاجوج اور ماجوج یہ بھی انہی کی نسل سے ہیں. کن کی نسل سے؟ یافس کی نسل سے. ایک بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے سام، جو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا کہ نور نبی ان میں داخل کر دیا گیا، اور یہاں سے پھر یہ نور نبی چلا اور جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. اسی طرح جناب حام کے بعد سام ہیں جو میں نے عرض کیا، اور سام کے علاوہ حامان. یہ 3 بیٹوں سے یہ انسانیت کی دوبارہ یعنی نسل چلی، انسانیت کا دوبارہ آغاز ہوا. اور آج دن تک جو انسان ہے، جناب آدم سے نوح تک جو آئے تھے وہ سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان کے وقت. اور پھر جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کرو. اب جو کشتی میں 80 لوگ شامل تھے، اور پھر یہ 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی، اور 6 مہینوں کے بعد جب کشتی رکی تو اب پوری دنیا کا نظام دوبارہ شروع کیا گیا. تو جناب نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اب جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک جتنے انبیاء بھی آئے ہیں وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں.